وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاشقين الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحم بحق طه ياسين. میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، ربیع ثانی کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے. آج اس کی بھی تاریخ ہو گئی ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی اور کرم والی نہیں کرنا سی. ربیع الاول دے طلوع ہون تو کرتے ہونے ہیں. اللہ ساری زندگی انہاں دی تعریف و ثنا کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ پاک خود انہاں دا بڑا مہربان ہے جس نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی معظم میں تم ساری کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا. صرف ایک زمانے واسطے نہیں، ایک انسان واسطے نہیں، ایک قوم واسطے نہیں، ایک بر اعظم واسطے نہیں، بلکہ ساری کائنات میں سبحان اللہ. اور آپ کی رحمت تو ہر ایک کو وہاں پر حصہ ملا. تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے، سیرت کی کتابیں بھی گواہی دینی ہیں اور دنیا کا نقشہ بھی گواہی دیتا کہ انہی مہربانی اور کرم والی نال انسانیت میں سکون آ گئی. اور اتنا سکون آیا کہ پھر اللہ پاک نے انہاں ظلموں کو بچا لیا. اس انسان نے جنہاں ظلموں کا عذاب پیش کرنا جڑی تحریک مبارک آپ نے شروع کی تھی مکے دی سنگلاف وادی کے اندر، کیونکہ اللہ پاک انہوں نے ارشاد فرمایا غار ہرا کے اندر کہ اے میرے خالص بندے میں تین اپنا خالص رسول بنا کے اس کائنات کی طرف بھیجا اور انہوں راہ ہدایت تک آمدان کر دی. انہوں دس کے خدا ایک 360 نہیں، انہوں دس کے جھکنا صرف خدا دے سامنے کس اور دے نہیں. انہوں دس کے تسی اشرف المخلوقات ہو، کائنات کی ہر چیز میں تھوڑے تابع کر دیتی ہے. تسی نہ پتھر کے کیوں سے جھکا دے، تسی کائنات کی دنیا چیزوں تو کیوں ڈرتے ہو. جس طرح میں تمہیں اتنی عزتیں دیتی ہوں کہ میں فرشتوں کو کام سجدہ کرایا تو پھر تسی کہنا تماشا ویکھن چلے ہو. اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا باہے تماشا دے رہی. میں تم سارے زمانے واسطے سردار بنا کے بھیجا، تم نے پتھر کے متم پہ رکھے سب ہے. انہوں نے نہ تو ہٹا دے اور سیدھے راہ تے چلا دے تاکہ انسانیت ساری جیڑی ہے اس ظلموں کو بھیجا. اس نبی معظم نے اللہ کے اس حکم نو اس پیغام نو کائنات تک بدرجہ اتم پہنچایا، مکمل پہنچایا، آسان طریقے نال پہنچایا. اور جس بھی دل و دماغ نال وہ شیریں آواز ٹکرائی وہ پڑھن لگ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ سانوں دے نقشے قدم چلن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے فرمودات نو منن اور فرمان کو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ انہاں دے منن اور عمل کرن والی زندگی سنوردی ہے، ان زندگی سنور نہیں سکتی. میرے دوستو، سرکار دو عالم اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا تو سارے جہان واسطے بنا کے بھیجا. آپ نے جڑی رحمت فرمائی انہوں نے ذکر کرتے رہنے ہیں اور آپ کی تعلیمات بھی ڈھونڈتے رہنے ہیں. آپ کے غلاموں کے اندر وہ صاحب پیدا ہو گئے وہ بھی ایک دوسرے نصیحت دستے رہنے ہیں تاکہ ساری عملی زندگی جڑی ہوگی رحمت
اگر سن کے انہیں کرنے نال اور سمجھ کے پھر اس عمل نہ کر دے تو حقیقی فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ حقیقی فائدہ اٹھانا واسطے سان بھی نبی پاک کی رحمت اگر ذکر کرنے آن تو دنیا واسطے مہربان رحیم ہونا چاہیے، دنیا کے گناہوں تو درگزر کرنی چاہیے، دنیا نے ذاتیاں جڑیاں کافی حد تک سان درگزر کر کے گزر کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک سے کیونکہ حضور نبی پاک نے ایسا ہی کیتا، اور آپ نے اگر ایسا کیتا تو اس کا نتیجہ تھوڑے سامنے کہ ساری کائنات انہوں نے راہ تک بھی چل دی ہے اور پھر کر دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساری دنیا انہوں نے گن بھی پہ گاندی ہے، انہوں نے تعریفہ بھی پہ کر دی ہے، اور جتنے بھی منع کرنا ہے منع کر دے رہا اس گل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے دیتے اعزاز لوگ جنہیں اعزازہ میں کمی نہیں آ سکتی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور نبی پاک بھارے اعزاز ہو اللہ کا پیغام لے کے مدینے کی سنگ لاکھ مکے کی سنگ لاکھ زمین تک تشریف لے آئے، لوگوں نے حق نہیں کر بولا، اور جڑا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو ہی رحمت پہ کر وہ تو ہی مہربانی پہ جل دی ہے، اور میں سنانا ہوگا ترجمہ بھی کرنا۔ آپ نے فرمایا ان تقبلوا منی ما جئتکم بہ فہو حظکم فی الدنیا والآخرہ۔ اے میری گل سنن والےو، جڑا میں پیغام لے کے آیا اور جڑا میں سبق لے کے آیا، جڑا درس میں تمہیں دین آیا، اگر اس کو قبول کر لینے اس دنیا بھی کامیاب ہو جا سکو اور آخرت بھی سکو۔ سبحان اللہ۔ اے نہیں کہ اس پیغام کو قبول کرنے لگے تو دنیا میں ذلتوں کا سامنا کرنا پوسی نہیں، سارے زمانے تو زیادہ تسی مزل ہو سو اور اللہ پاک کو جس حاضر ہو سو جڑی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اتنے بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے اپنی رحمت سبحان اللہ یہ آپ نے شاد حق فرمایا، اور جڑی یہ صحیح روح آئیاں آہستہ آہستہ اعتکاف دے دامن نال وابستہ ہونے لگ پیاں، انہاں تے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھان لگ، او لوگ جڑے دنیا داری دے وارث آئے، جڑے اس دنیا نے سب کچھ سمجھے ہے، فَمَّ مَنْ تَغَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنہوں نے ٹھکانہ جہنم آ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیتا کہ انہوں نے نصیحتاں پہنچائیاں، تکلیفاں دیتیاں، انہوں نے گھر اجاڑ دیتے، انہوں نے بچے مار دیتے، انہوں نے جلا وطن کر دیتا، لیکن پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نبی کریم رحمت بن کے آئے اور انہوں لوگوں جنہوں نے ظلم کیتے ہیں، جنہوں نے تکلیفاں دیتیاں ہیں، صرف آپ نے غلامان نہیں بلکہ بذات خود نبی پاک نبی انہوں نے جس طرح قبضہ حاصل ہو گیا، میرے مرشد کریم اور تھوڑے مرشد کریم نے انہوں نے اخلاق کر لیا۔ اس پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں جی سزا دے سن کہ جڑی دنیا یاد رکھے جس طرح چنگیز خان نے کیتا نہیں، ذرا تاریخ جا کے پڑھو، آپ نے سارے مار جنہوں وہ تاریخ تکلیفاں دیتیاں کہ تمہیں دسن لگ پاؤں کہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام بیت اللہ شریف دی حدود دے وچ آپ نماز پہ ادا فرماندے ہیں، ہر روز آپ تشریف لے آندے ہیں، خاموشی دے نال لے آندے ہیں، بڑے وقار دے نال آندے ہیں، او چوتھی دا چاند طلوع ہوندا لیکن مخالف جڑے لوگ تکتے پہ کہ کس ویلے آپ سجدے جان آپ نو اذیت پہنچائیے، کس ویلے آپ نماز پڑھنا آپ نو اذیت پہنچائیے، کس ویلے آپ رکوع وچ جان آپ نو اذیت پہنچائیے، ساری تاریخ چاک پڑھ لو، ساری تکلیفاں دے رہے، لیکن جس دن مکہ فتح ہو گیا اور انہوں نے سر جھکیا ہے نبی پاک کے سامنے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہونے لگی۔ میں تو نکی نکی گلاں تاں دساں جو کچھ انہاں لوکاں کیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لے ادا پہ نماز فرمانے ابو جہل جیا ملعون انسان جس کے بارے نبی پاک نے فرمایا اگر میری امت دا فرعون ویکھنا تو دا گناہ ابو جہل نہ نے اس امت دا فرعون تو جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کی تھی، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جڑی ہے پانی انہاں واسطے پیچھے ہٹا دیتا گیا اور رستہ بنا دیتا گیا، آپ گزر گئے، اور جس طرح موسیٰ دی قوم جس طرح فرعون دی قوم اس جگہ تو گزرنے لگی تو پانی دونوں پاس ملن رکھو گا، پانی رکو گا یا مل گیا۔ اس ویلے جس نے دیکھا اس فرعون نے اس ویلے اسی پڑھیا آمنت برب موسیٰ وہارون، ہن تو میں موسیٰ ہارون دے ہاتھ ایمان دے لیکن یہ فرعون جہاں نام بجالا جہاں حضور نبی پاک دی امت دا فرعون آ
جدا اصل نا عمر بن ہشام ہے اور ابو جہل میں نے جہالت اپیو یعنی جاہل انسان اس دے بارے ذرا تندر سن جنگ بدر دے اندر دو مجاہد ایک ہی طرح مال ایک ہی طرح مغل افراد دے بیٹے نے افراد انہاں دی موت انہاں نے پیو انہاں دے نا حرس نے اور یہ دوئے جڑے بیٹے یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے سجدے کا بکھا عمرہ 18 تو 20 سال یہ کچھ نہیں عمرہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نوادن حضرت مال پوچھنے چاچا جان سنے تے دسو ابو جہل کیڑا سامنے تے دسو ابو جہل کیڑا جڑا نبی پاک نوں گالیاں دیندا جڑا نبی پاک دی توہین کردا اور ہر گل برا بھلا کہندا اور جس نے مکے دے وچ اپنا میزبان دی تاں بنائیں اسی اس نوں مار دینا چاہندے ہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف جڑے نو جہاں دیتا انسان نو مجاہد نو اور بڑے دلیل لیکن آدھے میرے پتروں تسی بڑے چھوٹے ہو بڑا گرانڈیل انسان ہے بڑا دلیر انسان ہے بڑا بڑا انسان ہے تساں لو کولو نہیں مریدا تسی بالکل دے نیڑے نہ جاوے لیکن حضرت معاذ آدم معاذ بن افراح آدم چاچا جان سنتس و تسہی ہوئی ہے کیڑا مرسی ہے نہ مرسی سنتس و تسہی ہوئی ہے کیڑا اور دوسرا بھائی بھی محبت بھی ہے یادا حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کر دن میں کو میں کہ آؤ جیڑا بندہ گھوڑے تے سوار ہے ساڑے نال سونے بندہ سارے نال زیادہ پیداوار انسان سارے نال دلیر بہادر اس فوج وچ او دا نام جا عشق بڑی ڈاڑی ہے عشق سے پیدا ہوا ہے زندگی میں زہر و غم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سونے دم بدم آدمی کے ریشہ ریشہ میں سما جاتا ہے شاخ گل میں جس طرح بادے سار گئے پیار اور محبت کی داستان بڑی لمبی ہے کمزوریاں نہیں ران دین دی طاقت باہر کر دیتی ہے موئن اٹھا دیتی ہے طاقت جدا نا عشق پیار اور سچی محبت حضور نبی پاک دے غلام نے سر تک دن حضرت مال بہار دی طرح جھٹ دے دوجہ بھائی دوجے پاس ہونا کرنا اور جا کے ابو جہل دی ایک لت کٹ دے ابو جہل دی لت ہی کٹیندی ہے اور گھوڑے تو پرتی کے تلا پوندا اور انہوں نے اس کو اتنا زخمی کر دیتا کہ گھر اٹھنے دے قابل نہ چھوڑیا اور بعد میں تو سنال مار گیا میں نے یہ اسی داستان پر دسانا اس تو چاہنا جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے خادم نے چرواہ نے مکے دے وچ عقبہ بن نبی معاہدہ اور پھر آج اس نے امام بندیاں سی مفسر بھی محدث بھی محقق بھی اور ساری دنیا کو اعلیٰ تعلیم دا وارث سنگ پہ ڈالی نظر لالے بدرچہ کر دیا تو نے ظلمت میں قدم رکھا چراغاں کر دیا ممتوں کو سلطان بنایا میرے کمبی والے یا بدنا دربار سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الاسلام حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑے زخمی انہوں نے کون کوئی ہے وچ ہے کوئی ہے بندہ اور ابو جہل دی لاش تلاش کرو میں چیک کرنا تھا پھر میں محسوس ہوا کہ ابو جہل پیا ابو جہل نے تلوار اپنی دو گوڑے دے وچ دتی اور ہتھ نال مضبوط رکھی اجے اس دے اس آواز ٹھیک نو لیکن اٹھن دی طاقت نہیں رکھدا میں اودے کول پاس چیک کر لایا اکھاں کھول کے میں نو پہچان لینا اور میں نہ اے عقبہ بن نبی معاہد دے جڑی تو میں مارن آیا تے اور بندہ ہی کوئی نہیں ملیا جڑا میں قتل کرا جڑی میرے مقابلے دا ہے اس نے تسی سنو اس فرعون دی گل جڑا آخری جائی تکڑے وا فرعون جڑا موسیٰ دا وہ تو اس نے ڈر گیا جب پانی ملنے لگا اس تکڑے آ من تو میرے پہ موسیٰ وہار لیکن وہ اس نے کہا تین بندہ ہی اور کوئی نہیں ملیا تو ایک چرواہ غلام آجڑی اور ایک کمینہ انسان آیا میں قتل کرنے واسطے کیا کوئی پریشی عزت دار بندہ ہی نہیں ملیا جڑا میرا سر لیتا یہ آنے میرے نبی پاک کا کرو اور اس جس نے فرمانے میں سینے سے چڑھ کے بہ گیا تو اس نے وعدہ کہ میں نبی پاک نے دس چھوڑی ہون بھی تہاڈی مخالفت پہ مردا اور میں کوئی طرح دامت نہیں میں جتھوں مرضی سر کٹ لیکن ذرا لمبا کٹی سردار سے لگا اے آنے سمن نہ پھراؤ جس کا نام اجالا لیکن ادھا بیٹا جس کا نام اکرمہ بن ابی جہل ہے اکرمہ بن ابی جہل بن حارث جس نے مکہ فتح ہویا تھا اس طرح وہ بھی موجود ہے میں تو اندر سے لگا اسی رحمتاں انہیں رحمتاں دی داستان بڑی لمبی ہے صرف کان وچوں تھوڑیاں تھوڑیاں کر کے دسنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مکے دے جماعت ادا پہ فرماتے ہوندے نے ابو جہل آ جانا اور سارے لوگوں نے اس تو بھاردا کس نے جتنی تکلیف پہنچا سکتے پہنچا دے ایک دن آپ سجدے پیسے مبارک رکھ کے اپنے رات کی تصویر کے جاتے آپ پہ بڑے دن سبحان ربی علا سبحان ربی علا سبحان ربی علا ایک خدا کا بندہ تے پیادا میرا رب بھی سب تو بلند ہے میرا رب بھی سب تو بلند اور پاک ہے میرا رب بھی سب تو بلند اور پاک ہے اور فرعون سمتا ابو جہل عقبہ بن نبی معاہد کے شیطان نانا آری کری کوئی گندی ہو جی لب ہے کس مردہ ہوتی جی دی دھون تے سٹ دی کہ جڑا سجدے پہ
میں ظلمہ دی داستان پر سنانا ہے سب ذرا پیچھے ہٹ کے ویکھ کے پھر وکھے مکہ جب فتح ہویا اس مرشد کے کیتا کیا وہ رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے وہ رحمت للعالمین اس کائنات پر رحمت بن گئے۔ حکمہ بن نبی محمد جڑا ایک اٹھتا ہو جلے آمدا آپ سے سجدے بھی رکھ دیتا آپ دے سر مبارک تے رکھ دینا کوئی نہیں ہٹاؤں والا لیکن آپ پڑھ دے پہ اس بدبودار ہو جدے تلائی پکڑ دے سبحان اللہ تلواراں دے سائد بھی پڑھیا لا الہ الا اللہ اور باغاں دی گلزاراں دے بھی پڑھیا لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلے گلو لالا قدیم باہر ہو کے خزاں لا الہ یہ آسم میں لگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر مبارک میں تو گندی وجری پڑی یعنی کلام پہ پڑھ دینا اپنے رب دی تصویر کوئی نہیں ہٹاؤنا لگے میرا نیڑا وہ اس میں تلواروں نال ٹکڑے کر دینے حضرت فاطمہ زہرا نو پتہ چلدا آپ دوڑدیاں گھر دے وچوں آندیاں اور دھک دھک کے اس نوں بیٹھا کردیاں پھر آپ نوں اٹھا کے گھر لے جاندیاں سرکار دو عالم دے سر مبارک نوں دھونا شروع کر دینیاں نال روندیاں جاندیاں حضور نبی پاک دے سر مبارک نوں صاف پیاں کردیاں دھونیاں پیاں خود خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور نال روندیاں پیاں تو حضور نبی پاک فرماندے میرے پتر میں وجہ بڑے میں دکھ جلنے اجے میں بڑے دکھ جلنے نہیں کیونکہ اللہ پاک نے من رحمت للعالمین بنائی اللہ پاک میں انا آتینا کل کوثر کا وارث بنائی اللہ پاک میرے بارے کی فرمائی وارث فانا لک ذکر اسا تیری شان بلند کیتا یہ اجے دکھ درد میں بڑے جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تھوڑی نہیں مثالات وچ اس کو دسدا تھوڑے جے ذہن وچ خاکہ آ جاندے کہ انہاں ظالماں کے کیتا تیرے مرشد کے کیتا اس نو صرف سن نہیں بلکہ ذہن وچ رکھ کے تو نہیں کرن دی کوشش کری ہو سکتا ہے اس کائنات دا سینہ سمر جائے تے ٹھنڈا ہو جائے اگر اسی سارے نبی پاک دی تعلیمات تے چلنا شروع کر دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز ادا فرماندے چاند قریشی جڑے ابو جہل دے حواری ہن وہ جاندے اور ایک وچوں آپ دے گلے وچ کپڑا پا لیندا اس نوں مرنا شروع کر دیندا اور آپ نوں زدو کو کرنا شروع کر دیندا اور اس دا ارادہ ہے کہ آج نبی پاک نوں قتل کیتے تو بغیر اسا نہیں رہنا نعوذ باللہ استغفر اللہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا یہ انہوں نے کوئی نہ پتا کہ پھونکن والے چراغ نہیں بجھنا جس میں میرا رب روشن کرے اس کو کوئی نہیں بجھا اور کائنات کی ساری دنیا اس روشن کرنی ہے اس کو کوئی نہ بجھا سکتا لیکن جڑی انہوں نے کوششاں کیتیاں لو تو پہ اس دستان ذرا اس کی بھی آمد پھر کیا ہے وہ کی کرنا اور اس کے کیتا حضور نبی پاک نو مارنا زدو کو کرنا شروع کر دیندے نے کوئی وچوں جڑا ہمدرد ہے نبی پاک دا لیکن اپنی ایمان چھپائے ایشو دے لگے پھردے سر ہیٹھا کر کے نوا کے اکھاں چوں آنسو بہا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر کوئی دوڑدا گیا نبی پاک دا غلام اور جا کے جڑا جملہ دا ذرا سنیا اور ہوندا جاندا اور نال یاد ہے جانا آپ دے کلے سائے بے کائنہ مال قریشو یقتلونہ اليوم اے ابو بکر آج کدی رلنا اپنے سجن نو آج قریشی چاہتے نہیں اس سیرت المقا اے تاریخ چاہ کے پڑھ لیو سیرت کی کتابیں چاہ پڑھے میں عربی زبان دے وچ تم جملے اس تو نہ سناتا پیا تو میں عربی آندی ہے میں اس تو پہ سنانا یقینی کامل ہو جائے حاضر کلے سائے بے مال قریشو یقتلونہ اليوم صاحب آج رال اپنے سجن نو قریشی آجین صحیح ہونا تیرے یار نو نوز باللہ قتل ابو بکر جتی بھی نہیں پائی جس ابو بکر تو بغیر تو آج دین مکمل ہو جاتا میں صدقہ قربان جاواں ابو بکر جس مو جمعیا یہ دی مائی کوئی نہیں دنیا تائی جس وفاواں دی او شمع روشن کیتی جڑی دنیا دے آخری کونے تک چلی برازیل تو نیوزی لینڈ تک چلی گئی اور علموں دی غازی دے نوجوان پیدا ہو گئے اور ممتاز قادری دے اور خالد احمد مصری دے پیدا ہوئے جنہاں باطن ہوتا کھڑے سے آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم جتی بھی نہیں پاندے ہتھیار بھی کوئی نہیں سوٹی تک نہیں نہیں فندار ہے پتلے دے جسم دا میرے نبی پاک دا سچا خاتم جہدے اندر عشق و محبت دی داستان سی عشق دے عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عشق نالی ساری کام آنی ہے آپ چلے جاندے ہیں جتھر سارے قریشی آپ نے مار دیں آپ نہیں ڈردے کہ میں بھی یہ کرنا میں بھی مار دے سکتے عشق سے ڈر دیں ہی نہیں عشق دادا کہ بھی داخل ہو جائے اس وقت ہم کوئی تیری دوا نہیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا دوڑ کے جاندے اور آدھن غیر لکم تقتلون رجل یقول ربی اللہ وقت جا بالبینات آئے تسی برباد ہو جاؤ تہاڈا ستیہ ناس ہو جائے یہ جے بندے مار دینا چاہتے ہو جڑا یہ آدھا کہ میرا رب ایک ہے اور تہاڈے کول واضح دلائل لے کے آیا
اس نو اج مار دینا چاہتے ہو ویلکم تقتلون رجل یقول ربی اللہ یہ یا فرماتے ہیں نا میرا رب ایک ہے انہوں نے کوئی نہ انہی دی تکلیف ہونی چاہیے میرا رب ایک ہے کوئی لنگاریاں تنہ پہ کر دے اور تسی انہوں نے جا کو مل بھی یہ نہ دے پاڑے سامنے بادے دلائل لے کے آیا اور ابراہیم لے کے آیا پتھراں کلمہ پڑھیا مٹھی دے وچ دا اور جانوراں پڑھیا اور درخت دے کول بھاج کے آ کے اس نو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہتے ہو یہ آپ نے فرمایا جا کو مل بھی یہ نہ دے کسی نے دھکا دے کے ادھر سٹ دیں کسی نے ادھر سٹ دیں اور نبی پاک کو چھڑاؤں دی کوششاں تیز کر دیں کوئی اس نے فکر نہیں کہ میں مر گیا بلکہ وہ کہا اسی خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں باہر تجھ پہ نثار کر دوں اگر ہو مجھ میں ہزار جانے ہزار تجھ پہ نثار کر دوں ادھر آئی دین اسلام نے محمد کی غلامی محمد کی پیروی محمد نے پھیرے اندر آئی دین اسلام نے اگر اس کو پھر گئے تو پھر اسلام مکمل نہیں ابو بکر دا اسلام دیکھو عمر دا دیکھو عثمان دا دیکھو علی المرتضیٰ دا دیکھو ابو ذر غفاری دا ابو ایوب انصاری دا دیکھو تاں من جا کے پتہ چلے اسلام کس طرح حضور نبی پاک دے خادم جڑے کسن سجا سجدے کسن کھبا پہ سجدے نے اور نال پڑھتے جاندے ہیں وَإِلَّكُمْ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ انہاں نے سنے سنیا دو ترے واری نبی پاک نے چھوڑ دیتے میں ابو بکر کو مارنا شروع وہ تے چاہندے یہ آ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ یہ جان فقط سوچ نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی دی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں میرے وچ ہزاراں جاناں ہونیاں تے میں قربان تیرے تے میرے مرشد کریم کر دیاں میں دادنا پتہ میرے مرے نال آپ دی جان چھوڑ دے ابو بکر صدیق نو مارنا شروع کر دیندے نے نبی پاک دی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے نبی پاک کو اپنی وہ جڑیاں تکلیفاں لے کے اپنے گھر تشریف لے کے چلے جاندے اور ابو بکر صدیق نو مار دے جاندے اتنا ماریا کہ آپ کا سر مبارک پھٹ جاندا آپ بے ہوش ہو جاندے لیکن اتنی تھوڑی ہوش فطرت دے راندے پڑی پر دن تبارک یا ذا الجلال والاکرام تبارک یا ذا الجلال والاکرام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اے میرے اللہ پاک تو بڑی عظمتاں تو بڑی برکتاں تو جلالہ نبی اور تو مہربانی نبی ہے بے شک میں مارن جتنا مارن لیکن میں اپنا مقصد حاصل غازی علم الدین شہید پھانسی چڑھن لگے گا ضرور آپ کی وسی میں مر چلیا لیکن میں اپنا مقصد حاصل کر لیا کوئی نہیں جائے پالن بڑھن لگا کیونکہ یہ نبی دے غلام زندہ اور اس زندگی لے کر ابو بکر نے مثال قائم کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا مارے نہیں کہا بے ہوش ہو کے سے پھٹ گیا قریب آ کے آپ دی جان بھی ختم کر دیں دے لیکن اتنے بنو تیم نو پتہ چل گیا جڑے ابو بکر صدیق دے قوم دے لوگ آئے اور کچھ شہید جڑے قریشی ہے انہوں نے پتہ لگا انہاں آن کے آخیا کہ اگر ابو بکر نو تساں شہید کر دیتا بنو تیم ایک ایک بندے کو بدل رہا سو اگرچہ اسلام انہیں قبول نہیں کیتے لیکن ابو بکر اتنا حد دل عزیز ہے اس کا بدلہ لیسنے کے ظلم کرنے لگیو اتنے بنو تیم بھی آ گئے اور انہاں وہ دیکھا جس ابو بکر صدیق نو تو سلام تو ایک بندے نے قسم چاہی میں قسم چاہ کے میں تو نہیں کہنا کہ اگر ابو بکر زندہ نہ رہا تو قیامت تک ٹرنا کرتے رہے یہ آئی قبائلی عصبیت اسلام وچ نہ لیکن انہوں نے قبیلے کا فردا انہیں چھوڑ دیتا چاہ کر ابو بکر نو گھر لے گئے ابو بکر نو گھر لے گئے کوئی دوائیں پوائیاں کوئی دودھ پوایا کوئی اور جیڑی بھی اس زمانے کی تکلیف جیڑی بھی دوا بنتی ہوئی دیتی اور سارے جڑے آپ کی برادری کے بندے آئے ایک ایک اتنا بیٹھا رہا تاکہ ابو بکر نو ہوش آتا یا نہیں آتا یہ ٹھیک ہوتا یا نہیں آتا اگر نہ ٹھیک ہویا تو قسم چاہ رہی ہونا خون میں اپنی انگلیاں ڈبو رہی ہیں کہ ایسی اس کے بدلے میں ضرور ہر قبیلے کا ایک قریشی مرسا اگر ابو بکر نہ چاہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے وقت ہوش آیا اور پہلا جملہ آپ دے منہ مبارک دے جڑا نکلے ذرا سنیا جس نے دین چو کاٹ کے والا دین وہ جس نے چار پشتہ صحابی نے کس اور بندے نے شہر باز رہے جس نے چار پشتہ صحابی اس نے دین چو کٹ کے کس ملنگ ہے کس چرسی دیا پھیلا کے کہیں دین تو نہ پھر جائے میں اس تو دس رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں میں بھی کیڑے گھر آپ کی بات کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس خادم جس طرح ہوش آندی ہے پہلا جملہ لگوں ما قال محمد ہائے میرے محبوب میرے مہربان دا کیا حال میں نے اور کوئی گل بھی نہ دسو میں نے یہ دسو میرے یار نال کیا ہے تاں میں کوئی اور گل کرنی ہے اس ویلے جڑے ہم کو پاس رشتےدار انہاں دی نفرت نال چہرے تنی گئے کہ اسی جس واسطے بیٹھے ہیں اس دا پہلا جملہ بھی ہے کہ نکلدا کہ حضور نبی پاک نو نہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی میں تو چلو ہن ہوش وچ آ گیا کہ نہیں انہاں نوں تو کوئی تکلیف نہیں نہ دے دیتی یہ تو اس تو سنانا ہے ظلم کیتے انہاں لیکن پتہ مکر دے جیڑی مہربانی نبی پاک کی تھی وہ پتہ نہیں ٹائم بھی لگنا کہ نہیں کاندا سن
جس ویلے انہیں سنیا سارے نفرت نال اٹھ سے جو ہے جٹاں دی محفل لگی ہوئے نا تو کوئی گل غلط ہوئے سارے اٹھ کر چلو جس میں چھوڑو یہ تو ہے ہی کوئی نہیں خدا دی چلو اپنے گھر چلو سارے گھر ٹوٹ کے لیکن ابو بکر نو اس گل دی کوئی پرواہ نہیں ابو بکر دی والدہ مائدہ جڑیاں نو فرمانیاں آپ ہوش وچ آ گئے تھوڑا جہا پانی پی لیو کوئی چیز کھا لیو تاکہ آپ کو کوئی طاقت آ جائے اور مستند تفسیر کی کتابوں کے اندر میں پڑھیا ضیاء القرآن کے اندر بھی لکھے ہوا آپ نے فرمایا واللہ ان للہ علیہ ان لا ذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتی اعلم ما فرض بمحمد اللہ دی قسم ہے میرے تے اللہ دی طرف فرض ہو گیا میں اس ویلے تھوڑی کوئی شے چکھنی نہیں اس ویلے تھوڑی میں گھٹ پانی تے نہیں پینا جتنے تھوڑی میں پتہ نہیں لگ جانا میرے یاد رکھیا میں صدقے محمد تو قربان جاؤں جنہیں آ کے غریبوں کی باہ پڑ رہی کیا ابو بکر صدیق کا مقابلہ ہو سکتا ہے یہ جب وفادار غلام دنیا میں پیدا ہویا انا آتینا کل کوثر میرے رب رشید آئی نے فرمایا ایک کوثر انہاں کی ابو بکر صدیق کی امداد پڑ گیا یہ جو وفادار ساری دنیا کی تاریخ جا کے پڑھ لو تو ہم کدائیں بھی یہ خادم نہیں ملیں گے آپ نہ کھاندے نہ پیندے اپنی بات نہ دے زمیناں دی عورت ہے اس نو لے آؤ میں نال لے جا جتنے تک میں حضور نبی پاک کو دیکھ نہیں رہا اتنے تھوڑی میں نہ کھانے پینے میں قسم چاہتا وہ پھر انہیں ڈھونڈ دیا لے کے جانی ہے نبی پاک جو تکتے نہ اپنے خادم نو سینے نال لے دیں دا دن وفا اللہ کرا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری الاسلام میرے دوستو یہ دین تکلیفوں میرے نبی پاک کو مکہ دے جنگ والے آخر نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلا جاندے نے اور میرا رب انہاں تے مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرماندا اور فتح مکہ دا سال آ جاندا 10 سال تو بعد نبی پاک واپس لوٹ دینا اور نام 10,000 غلام موجود 10,000 4 آدمیاں دا قافلہ غارِ ثور تو نکلیا اور مدینے دا راہی ہو گیا یثرب دا راہی ہو گیا اور اللہ دی کرم نوازیاں ویکھو جس طرح واپس ہوندا تے 10,000 جس طرح اپنی کرم نوازی ہو جائے جس نے وہ دے اس نے پھر کوئی نہیں ہو 10,000 جس نے لے کے آئے تو اس ویلے مکی والوں بھی پتہ چل گیا کہ ساری معافی کی کوئی نہیں لیکن آپ نے جس طرح بتوں تو بیت اللہ صاف کیتا تو اس وقت آپ کو لوگ حاضر ہونے لگ پے میں لمبی داستان ہے تو اگلے دن تک دساں آپ نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج میں اپنا ذاتی انتقام کیسے کروں آج میں اپنا ذاتی انتقام کیسے کروں نہیں لینا سارے معاف کر دیتا ایک ایک کر کے تم داستان سنانا سارا سال چھوڑ گا یہ ختم نہیں ہونی بہرحال کیونکہ ٹائم یہ کو دیجیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عشق مرشد اولی پہ سلام سب حسینوں سے بڑھ کے حسین پہ سلام نور حق اور نور مبین پہ سلام بے سہاروں کے عزم و یقین پہ سلام شان والے رسول